لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ اور ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں۔ کیمرہ اسپیڈ کے لیے اگر لگا ہوا ہے تو کیمرے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی کہیں 80 کی بجائے 100 کی اسپیڈ ہو جائے گی تو فوراً ہمارے اوپر جو ہے وہ چارج لگ جائے گا۔ سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نمازیں چھوڑتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ گانے گنگناتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ شراب پیتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ زنا کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ رات کی تاریکی میں گندی پکچروں کو دیکھتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ عیاشیاں کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے بندے کا حال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رعایا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا، جنگل و بیابان میں پہنچا، اللہ اکبر، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ ایک مسافر کی حیثیت سے پہنچے، نوجوان کو آپ نے دیکھا، ارشاد فرمایا اے بکریاں چرانے والے، کسی بکری کا دودھ دوہ کر کے تھوڑا سا مجھے دے دے، بھوک لگی ہے، میں ایک مسافر ہوں۔ اس نوجوان نے جواب میں عرض کیا اے مسافر، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں بکری کا دودھ دوہ کر تجھے نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کر، کچھ رقم لے لے، بکری کا ایک بچہ دے دے، اسے ذبح کر کے میں کھا لوں گا۔ اور امتحاناً اس سے فرمایا کہ تیرا مالک اگر تجھ سے پوچھے کہ بکری کا ایک بچہ کیسے کم ہو گیا تو کہنا بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے اے مسافر، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس جنگل میں میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا مالک کا مالک بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ جیسے ہی اس نے کہا، فاروق اعظم نے نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا سن، جب تک کلمہ پڑھنے والوں میں تجھ جیسے نوجوان ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیا یہ ڈر ہے ہمارے دل میں اللہ کا؟ وہ کون سی برائیاں ہیں جس کی دہلیز پر مسلمان نظر نہ آتا ہو؟ وہ کون سی بدکرداریاں ہیں جس سے مسلمان کا دامن آلودہ نظر نہ آتا ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، لیکن ہم بدلیں گے نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ پہلے خود بدلو، حالات مولا بدل دے گا۔ ارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ذرا اتنا تو سوچو، ایک مسجد کے قریب رہنے والا بے نمازی شخص جو نماز بھی نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے حج کا فارم بھرا، نمبر لگ گیا، وہ امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کل میری روانگی ہے حج کے لیے، حضرت دعا فرمائیں۔ امام صاحب جانتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن باوجود اس کے جب اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو امام صاحب اس سے کہتے نظر آتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ اللہ، اس بندے کو آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہو جس نے جو نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو امام صاحب جواب دیں گے اللہ نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور یہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب اس نے قدم اٹھا لیا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس وجہ سے وہ بھی دعا کی گزارش کرتے نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا جب انسان خود کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مولا خود اس پر کرم کی نظر فرما کر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔
قرآن کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم و کرم کی نظر ہو تو ایک چیز قرآن نے بتائی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوسری چیز قرآن نے بیان فرمائی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کن کاموں کی بنیاد پر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے؟ تو رب نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور ایک مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور اسے سنو۔ دیکھیے یہاں بھی رحم کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل تم کرو، مہربانی مولا تم پر فرما دے گا۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم اسے خاموشی سے سنو، اور اگر کوئی بندہ قرآن خاموشی سے سنتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اب جس قوم کا مزاج یہ بن گیا ہو کہ قرآن سننا بھی اس کی طبیعت پر بوجھ بن جائے، اس قوم پر پروردگار رحم و کرم کی بارشیں کیسے نازل فرمائے گا؟ آج ہماری قوم کا مزاج یہ ہے گھنٹوں گانے سنیں گے، گھنٹوں غزلیں سنیں گے، لیکن اگر مسجد میں امام نے قرأت تھوڑی لمبی کر دی تو ٹرسٹی کے پاس شکایت پہنچ جائے گی، امام صاحب سے کہیں کہ جب لمبی قرأت کرنی ہو تو خود اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تب پڑھ لیا کریں، ہمیں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہاں بوڑھوں کی رعایت کے بارے میں حکم ضرور ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ طبیعت پر قرآن سننا اگر بوجھ بن جائے تو ایسوں پر اللہ عز و جل رحم و کرم کی بارشیں کیسے نازل فرمائے گا؟ لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہو، بات کرنے کی بجائے بندہ خاموشی سے اس طرح سے سنے کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، میں خاموشی سے سنوں تو صحیح، اور رب کے فرمان کے سامنے اپنے قول کو، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے، کسی سے گفتگو کرنے کی بجائے میں چپ رہوں، اللہ کے فرمان کی اس تعظیم کرنے کی بنیاد پر میرا مولا رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو سن کر دل میں جو سرور پیدا ہونا چاہیے اور ایمان کے اندر جو تقویت ملنی چاہیے، یہ بھی ہماری کیفیت نہیں بنتی، جبکہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے مومنین کی تعریف میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ لیکن آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سننا معاذ اللہ لوگوں کو بلکہ ایسی پوزیشن ہے کہ جس مسجد میں یعلمون تعلمون کی طرح تراویح ہوتی ہو کہ امام صاحب کہاں سے قرآن پڑھے اور کیا پڑھے سمجھ میں نہ آتا ہو، 20 منٹ کے اندر پورا پارا پڑھ لیتے ہو، وہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جہاں پر بالکل حدر کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں قرآن سننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ کہتے ہیں بہت ٹائم مولانا لگا دیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قرآن سننا بھی رسول اعظم کی سنت مبارکہ ہے،
رحمت کی سنت مبارکہ ہے. لیکن جس قوم کا مزاج گانا سن کر رونے کا ہو، غزلیں سن کر رونے کا ہو، ایموشنل سین دیکھ کر کے رونے کا ہو، اس قوم کا کیا کہنا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن میں تلاش کرو کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. تو ایک تو اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسرا قرآن مقدس کی پیروی اور اللہ سے ڈرنا. اور تیسری چیز قرآن سننا خاموشی کے ساتھ اور چپ رہنا. اس پر اللہ عز و جل رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تو فرماتے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم کیوں اللہ سے مغفرت نہیں چاہتے؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے. اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے. آپ دیکھیں دو چیزوں کو قرآن میں امان بتایا گیا، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے حوالے سے امان کی دو چیزیں قرآن نے بیان فرمائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ قرآن بتا رہا ہے اللہ ان پر عذاب کیسے نازل فرمائے کہ اے محبوب تم ان میں ہو، اور اللہ ان پر کیسے عذاب نازل فرمائے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوں. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تو میرا مولا اس بندے پر کرم فرما دیتا ہے، رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، استغفار، اللہ سے مغفرت چاہنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اولیاء کرام علیہم الرضوان کی عادتوں کو اور ان کے اوصاف کو قرآن میں پڑھا جائے کہ ان کے اوصاف کیا تھے، تو قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری ہو اس کے لیے، مبارک ہو اس کو جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت موجود ہو. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور یہ بات یاد رکھیں، مصیبتوں کی وجہ، تکالیف کی وجہ، آزمائش کی وجہ بھی قرآن نے بیان فرما دی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تم امتحان میں، آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ گے اور سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. ہم نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس لیے آج آزمائش میں گرفتار ہیں، آج مصائب میں گرفتار ہیں. ہم ہر ایک سے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنی شان میں لکھ دیا سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ اکبر. اے رسول اعظم کے دیوانوں، پروردگار سب سے بڑا رحمان اور رحمت فرمانے والا ہے، اس لیے اس سے بڑا رحیم و کریم کوئی ہے ہی نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کی پیروی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سن کر چپ رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. انشاءاللہ العظیم پروردگار کا وعدہ حق ہے اور ضرور بھی ضرور وہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. آج کا یہ مبارک اجتماع، آج کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع ہمیں اس بات کا پیغام اور اس طرف ہماری توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے
جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل صحابہ کے صدقے، تابعین کے صدقے، اولیاء کاملین کے صدقے ہمیں پھر سے وقار اور عروج عطا فرما دے، اور ذلت سے نکال کر کامیابی اور عزت کی شاہراہ پر گامزن فرما دے۔ تو قرآن کا جو کانسیپٹ تھا، قرآن کا جو پیغام تھا، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن مقدس اور احادیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل اس امت پر کرم کی نظر فرما دے، فضل و کرم کی نظر فرما دے، رحم و کرم کی نظر فرما دے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، سنی دعوت اسلامی کے جامعہ میں اپنے بچوں کو بھیجیں، تحریک سے منسلک ہوں تاکہ آپ کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور صرف اسی مقصد سے ہمیں دین متین کے کام کی توفیق عطا فرمائے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔